کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد سے روکنے کے لیے قانون سازی سے حالات مزید خراب ہوں گے؟ پاپولر خان کو راستہ دیں اور اقتدار میں لائیں، یہ گناہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ کیا واحد پرامن سیاسی حل یہی ہے؟ سہیل وڑائچ کا کالم۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ نے ملک کو بحرانی کیفیت سے نکالنے کے لیے عمران خان کو اقتدار دینے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ایک بار پھر مشورہ دیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ خدشہ بھی ظاہر کر دیا ہے کہ مخصوص نشستوں کے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد روکنے کے لیے کی جانے والی قانون سازی سے حالات مزید خراب ہوں گے۔ سہیل وڑائچ نے اپنے تازہ کالم میں بھی روایتی انداز اپناتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم تو ازلی پاپی ہیں، تزادستانیوں کے دامن میں گناہوں کا بہت بڑا انبار ہے۔ کیا افغانستان، کیا مشرقی پاکستان اور کیا اندرونی تزادستان، ہر جگہ ہماری غلطیوں، گناہوں اور جرائم کی داستان بکھری ہوئی ہے۔ نہ سیاستدان فلاحی مملکت بنا سکے، نہ مقتدرہ چار مارشل لاؤں اور مسلسل مداخلت کے باوجود ملک کو کوئی راستہ دینے میں کامیاب ہو سکی، نہ عدلیہ ملک میں آئین کی حکمرانی قائم کر سکی، اور نہ ہی ہم تزادستانی اس قابل ہو سکے کہ ملک کی تقدیر بدل سکیں۔ جب ہم گناہوں کا اتنا ذخیرہ کر چکے ہیں تو ایک گناہ اور سہی، پاپولر خان کو راستہ دیں اور اقتدار میں لائیں، یہ گناہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ پہلے ہمیں اپنے گناہوں سے جو فائدے اور نقصان ہوئے تھے وہ ہو کر رہے، اب بھی کٹاکٹی نکالیں اور تزادستانی حلق میں مسلسل پھنسی ہوئی ہڈی کو نگل لیں۔ بادل نخواستہ ہی سہی، مجبوری ہی سہی، کڑوے گھونٹ جیسا ہی سہی، چھچوندر کو کھانے جیسا ہی سہی، مقتدرہ کو ناپسند ہی سہی، اس کی ماضی کی حکومتی کارکردگی صفر ہی سہی، ان سب خرابیوں کے باوجود وہ مقبول ہے، اور مقبولیت کا بخار اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک زمام اقتدار اسے نہیں ملے گی، اور وہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا، دونوں صورتوں میں تزادستان کے اندر جاری مد و جزر کو سکون آ جائے گا۔ ایک گناہ اور سہی، واحد سیاسی حل ہے، باقی حل پرتشدد اور تکلیف دہ ہے۔ ہم گناہوں کا کفارہ تو ادا کر لیں گے، جرائم کا مداوع کیسے کریں گے؟ سہیل وڑائچ مزید لکھتے ہیں کہ ہم مانیں یا نہ مانیں، ہم اپنے آپ کو بری الزماں اور ہر دوسرے کو تباہی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ تزادستان کو اس جگہ تک لانے میں ہر طبقے کا برابر کا ہاتھ ہے۔ جرنیلوں نے مارشل لا لگائے تو منصفوں نے اس پر مہر تصدیق ثبت کی۔ ہم عوام میں سے کئی مٹھائیاں بانٹتے رہے، کئی سیاستدان مارشل لاؤں کی کوکھ سے ہی پیدا ہوئے، ہم کئی صحافی بھی مارشل لاؤں کے نفاذ اور اسمبلیوں کی غیر آئینی تحلیل پر تالیاں پیٹتے رہے، پڑھے لکھے بیوروکریٹ حکمرانوں کے غیر آئینی اور غیر قانونی احکامات کو بجا لاتے رہے۔ ہماری خاموش اکثریت ہمیشہ سے تن مردہ کی طرح غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر قانونی کاموں پر چپ سادھ رہی۔ ہاں، چند سرفرے سیاستدان، بعض حوصلہ مند جج، کئی آزاد صحافی اور عوام کے بہت تھوڑے حصے نے ان جرائم پر آواز بلند کی جو آج تاریخ میں سنہرے حروف سے درج ہے، مگر باقی ہم تزادستانی جو شریک جرم تھے ان میں سے کوئی اقرار جرم تک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ گناہوں کی کون سی اس دنیا میں کوئی سزا ملتی ہے؟ اقرار کر لیں تو شاید راستہ سیدھا ہو جائے، مگر نہ ایسا ماضی میں ہوا ہے اور نہ اس کا امکان ہے۔ بقول سہیل وڑائچ، مقتدرہ اور مخلوط حکومت کے اتحادی ایک گناہ اور سہی کی سوچ کے شدید مخالف ہیں، اور وہ اس گناہ کا رسک لینے کو تیار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود واحد پرامن سیاسی راستہ یہی ہے جو کڑوے گھونٹ والے کالم میں بیان کیا تھا۔ سو سنار والے کالم میں جن اقدامات کی اطلاع دی تھی وہ زیر عمل آ چکے ہیں۔ کالم نگار نے قانون سازوں کو خبردار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے پر عمل درآمد سے روکنے کے لیے پارلیمان میں قانون سازی کی جا رہی ہے، اور خدشہ یہ ہے کہ سیاسی ججوں اور انتہا پسند انصافیوں کے خلاف مزید اقدامات آئیں گے۔ ان اقدامات سے سیاسی بحران مزید بڑھے گا اور حالات مزید خراب ہوں گے۔ سہیل وڑائچ نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آگے بڑھنے کا راستہ پارلیمان کے ذریعے نکل سکتا ہے، جہاں محمود خانہ چکزئی بھی موجود ہیں، اسد قیصر، عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر بھی متحرک ہیں۔ دوسری طرف سے اسپیکر ایاز صادق اور نونی فاختاؤں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اعتماد سازی کے لیے خان کو رہا کر دیا جائے، اور اگر حکومت کو ڈر لگتا ہے تو بنی گالہ میں نظر بند کر دیا جائے۔ قومی اسمبلی میں بیٹھ کر سیاسی رولز آف دی گیم طے کیے جائیں۔ مقتدرہ بھی اس پرامن حل کی پس پردہ رہ کر سرپرستی کرے۔ اس حوالے سے عمران خان کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا راستہ کھولنا چاہیے، اور مخلوط حکومت کو بھی مقتدرہ سے مشورہ کر کے عمران خان اور ان کی جماعت کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ سیاست کا مقابلہ سیاست اور دہشت گردی کا مقابلہ دہشت گردی سے کریں۔ دہشت گردی سیاست سے نہیں، قانون کی عملداری سے ختم ہوگی۔ کسی کی سیاست کو کمزور کرنا ہے تو اس سے بہتر سیاست کی جائے۔ تاریخ کا مطالعہ تو یہی بتاتا ہے کہ سیاست کو زور زبردستی سے ہینڈل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دنیا کا نازک ترین اور حساس ترین معاملہ ہے، اسے صرف اور صرف دانش مندی اور عقل سے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ اہل سیاست اور اہل اقتدار دونوں اپنے اپنے موقف میں لچک پیدا کریں تو بحران کا حل ممکن ہے۔ عمران خان تھوڑا پیچھے ہٹیں، مگر اتنا نہیں کہ کسی دوسرے کو اسپیس مل سکے۔ دوسرے بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹیں، فی الحال بے شک رعایتیں نہ دیں، ارادہ تو ظاہر کریں تاکہ فضا کی کشیدگی ختم ہو۔ یہ کشیدگی سیاست سے نکل کر کاروبار اور لوگوں کی عام زندگی میں مایوسی لا رہی ہے۔
سیاستدانوں اور مقتدرہ کا فرض اولین ہوتا ہے کہ وہ ریاست کے لوگوں کے لیے امید پیدا کریں۔ کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا کر رہا ہے؟ جواب یقیناً نفی میں ہے۔ سہیل بڑائش نے آخر میں لکھا کہ مجھے خدشہ ہے کہ کوئی بھی گناہ گار ایک گناہ اور صحیح کو تسلیم نہیں کرے گا، مگر باعزت پرامن جمہوری اور آئینی راستہ یہی ہے، نہ مان کر بھی آپ ایک گناہ اور صحیح کا ارتکاب کریں گے۔ اسے مان لیں تو شاید اس بار نتیجہ مختلف نکل آئے۔